کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ ہوں لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے موبائل میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئیں، دلوں میں فاصلے ہو گئے، بات چیت بند ہو گئی، شک پیدا ہو گیا اور کچھ اسی قسم کے نیگیٹو تھاٹس نے آپ کے نہ صرف ذہن میں جگہ بنا لی بلکہ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کو نہایت دور محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک حقیقت پر مبنی لیکن فرضی کہانی سناؤں گی جس کے تھرو آپ اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے۔ ایکس اور وائی جن کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، شروع میں سب کچھ بہت اچھا چلتا رہا، دونوں کے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے اور سب چیزیں بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن پھر ایک چیز بیچ میں آ گئی۔ جانتے ہیں وہ کیا تھی؟ وہ تھا سوشل میڈیا۔ شوہر کام سے آ کر تھک کے اپنا موبائل فون اٹھاتا اور اس کے ذہن میں یہی سوچ ہوتی کہ بس ابھی 10 منٹ میں کچھ اپڈیٹس دیکھ کے، کچھ اپنے ذہن کو ہلکا کر کے بس ابھی میں موبائل رکھ دوں گا، لیکن وہ 10 منٹ کب 2 گھنٹے میں اور 3 گھنٹے میں بدل جاتے یہ خود اسے بھی پتہ نہ چلتا۔ بیوی اس کا انتظار کرتی رہتی، خاموش ہو جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک شک اور ایک غصے کی کیفیت ڈیولپ ہونے لگ گئی۔ بیوی نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ اس کا شوہر اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو توجہ نہیں دینا چاہتا، اس کو ٹائم نہیں دینا چاہتا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں کافی فاصلہ پیدا ہو گیا۔ بیوی نے اس سے شکوہ بھی کیا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کہیں اور ہوتے ہیں، بلکہ آپ اپنے موبائل میں ہوتے ہیں اور آپ اسی میں بے پناہ مصروف ہوتے ہیں اور آپ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، شاید آپ کو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں۔ اب ہم اس سارے سینیریو کی ایک سائنسی وضاحت کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے سولوشن کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ آج بہت سارے گھروں کا حصہ بن چکی ہے۔ بہت سارے میاں بیوی کے درمیان اس قسم کے مسائل موجود ہیں۔ میرے پاس جب لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو بہت ساری بیویاں مجھ سے اسی قسم کی شکایت کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کیوں ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے؟ سوشل میڈیا خود بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کب بنتا ہے؟ اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک انسٹنٹ ڈوپامین دیتا ہے، لیکن جب ہم اپنی نارمل لائف میں ہوتے ہیں، جب ہم 1 to 1 گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو سوشل میڈیا پہ ہمیں انسٹنٹ ڈوپامین کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہمیں اس طرح 1 to 1 لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں، ایون اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن میں بھی وہ انسٹنٹ ڈوپامین نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی بوریت محسوس ہونے لگتی ہے اور ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کو سکرول کرتے ہیں اور ہم پھر ایک ڈوپامین کا شاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا اپنے ساتھ بیٹھنے والے کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بات کرتے ہیں، اور ایسا بہت ساری جگہوں پہ بہت دفعہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو ہم دوسروں کی لائف دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں بہت واو نظر آتی ہے، پرفیکٹ نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کر ہم جب اپنی لائف سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں وہ سوشل میڈیا پہ دکھنے والی لائف بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں برابر میں بیٹھا ہوا شوہر یا بیوی ایک بورنگ سا انسان لگتا ہے، فضول سا، فالتو سا شخص لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہی آئی ہیں، کوئی دکھ یا کوئی خوشی آپ نے ابھی تک محسوس نہیں کی ہے۔ اس ان نیسیسری کمپٹیشن سے یا کمپیریزن سے ایموشنل بانڈنگ ویک ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اس کا اب حل کیا ہے؟ ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے بات یہ کی کہ ہمیں مل کر کچھ ایسے رولز بنانے چاہیے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کی توجہ کی اور آپ کی ہمدردی کی اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔
اب اس میں نا بات کرنے کا سٹائل بڑا امپورٹنٹ ہے. بیوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو مجھے محبت ہی نہیں دیتے, آپ تو مجھے توجہ نہیں دیتے, آپ تو میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند نہیں کرتے, آپ کو تو بس اپنے دوست اچھے لگتے ہیں, آپ کو تو بس سوشل میڈیا اچھا لگتا ہے. اس نے اس قسم کا کوئی تانا یا شکایت نہیں کی. اس نے بڑی سمجھداری سے بات کی کہ مجھے آپ کی ہمدردی, توجہ اور محبت کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر کچھ ایسے میجرز لیں, کچھ ایسے رولز بنائیں گھر میں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر سکیں. اب ان دونوں نے مل کے کچھ رولز کیا بنائے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. انہوں نے یہ طے کیا کہ رات کے کھانے پہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنے کھانے کو انجوائے کریں گے. ہم موبائل ہرگز بھی استعمال نہیں کریں گے. دوسرا رول انہوں نے یہ بنایا کہ روزانہ ہم 30 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ 1 to 1 صرف ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے بات کریں گے. بیوی نے کہا کہ میں اپنے دن بھر کی رودات سناؤں گی, شوہر نے کہا میں بھی اپنی چیزیں بتاؤں گا, اور اس طرح ہم دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنی اپنی گفتگو کریں گے. اس وقت ہم موبائل نہیں استعمال کریں گے, نہ ہم کوئی دوسرا تیسرا کام کریں گے. پھر اسی طرح سے انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی سیٹ کی کہ ہم ایک ہفتے میں ایک دن ضرور صرف ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ٹائم اکٹھا ایسا سپینڈ کریں گے جس میں ہمیں ایک دوسرے کی کمپنی اچھی لگے. ہم دونوں اس کمپنی کو, اس سیٹنگ کو ہم ایک دوسرے کے لیے انٹرسٹنگ بنائیں گے, کیونکہ اس انٹرسٹنگ بنانا صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ صرف شوہر کی ذمہ داری, یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. اب یہ ان میجرز نے کیا کرا کہ ان دونوں کے درمیان نہ صرف یہ کہ ٹرسٹ بلڈ کیا, بلکہ ان دونوں کے درمیان جو ایموشنل کنیکشن ویک پڑ گیا تھا وہ دوبارہ سے بننا شروع ہو گیا. آخر میں ہم آتے ہیں سب سے اہم بات پہ, وہ یہ کہ سوشل میڈیا خود غلط یا بری چیز نہیں ہے. اس کا بے وجہ استعمال, غلط وقت کا استعمال, نو لمیٹیشنز, نو باؤنڈریز, یہ وہ چیزیں ہیں جس نے سوشل میڈیا کو ہم سب کی زندگیوں میں ایک برائی پیدا کرنے والا عنصر بنا دیا ہے. اگر ہم اس میں لمیٹیشنز کریٹ کر لیں, باؤنڈریز سیٹ کر لیں, تو یہی سوشل میڈیا آپ کے لیے بزنس کنیکشنز کا ذریعہ ہے, آپ کی لرننگ کا ذریعہ ہے. جیسے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی آن لائن یونیورسٹی کا کام کرتی ہے. تو آپ بیسکلی اگر آپ لمیٹیشنز کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ملیں گے. یاد رکھیے, رشتے ہمیشہ اٹینشن سے بنتے ہیں اور نیگلیکٹ کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں, اس میں گیپ آتا ہے. آخر میں ایک اور اہم بات, اگر آپ کا شریک حیات موبائل میں کھو گیا ہے تو اس سے فوراً لڑائی نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کری. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر پازیٹیو سجیشنز کے ساتھ بات کرنی ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے سجیسٹ کیا, اور آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. آپ نے اس سے مسکرا کر بتانا ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور پھر آپ جب اپنی بات اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ انسان ضرور آپ کی بات سنے گا اور وہ ضرور آپ کی طرف دیکھے گا اور متوجہ ہوگا. ہمیں کمیونیکیشن سٹائل کو ٹھیک کرنا ہے. کمیونیکیشن سٹائل جب ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ٹرسٹ ہے نہ وہ صرف ٹھیک ہوتا ہے بلکہ ہمارا کمیونیکیشن بانڈ بہتر ہوتا ہے, ایموشنل بانڈ بہتر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.